ویلکم بیک فرام دی بریک۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں ان اشعار کے ساتھ علامہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ وہ جو پتھروں میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، وہی جو کن فیکن کا مالک ہے، ایک وہی ہے جو مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد بنیامین نقشبندی صاحب کو، جو کہ صدر ہیں پاکستان سنی تحریک راوی ٹاؤن علماء بورڈ کے۔ تو جی قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بھیا، شکر الحمدللہ، آپ کی دعائیں بھی سب خیریت۔ اچھا قاری صاحب، سب خیریت، شکر الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، آج کا جو ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں اور یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جی ہر بالغ مرد عورت پر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ جو پیسے ہوتے ہیں، جو سامان ہوتا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ضروریات کے علاوہ گاڑی میں لے لیں آپ، اس کے بعد اس کا اپنا کاروبار، یعنی کہ اس کی اپنی آمدنی یا اپنا کاروبار ہو۔ جی جی۔ اور یہ کس حد تک مقرر ہے کہ کتنے ہونے چاہیے؟ یہ نصاب یعنی 1 سال گزرنا ہوتا ہے، جو اسلام کے اندر حکم ہے، جو شریعت مقرر فرمایا کہ 1 سال جب اس مال پر گزر جائے تو تب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو کتنا مال ہونا چاہیے کم سے کم بھی؟ 1,03,000 اتنے بنتے ہیں، جو اس موجودہ حالات کے مطابق جس طرح یہ ریٹ جا رہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں 1 لاکھ جس بندے کے پاس 1,03,000 روپے ہوگا تو وہ صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اچھا یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے کیا نقصانات ہیں؟ جو لوگ زکوٰۃ ان کے پاس اتنی رقم بھی موجود ہو بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو، وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کیا انہیں نقصانات ہوں گے؟ علی بھائی، زکوٰۃ نہ دینے کے بہت بڑے نقصانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر واضح فرمایا ہے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح قرآن پاک کے اندر، آپ جب سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے علی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا کتنا سخت حکم فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 مرتبہ نہیں فرمایا زکوٰۃ کا، یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر 32 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے اندر 32 مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا تھا، اب خود اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کتنی سختی ہے۔ بالکل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے 32 مرتبہ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر خالق نے فرمایا تھا اس کے لیے پھر میرا سخت عذاب ہے۔ کیا ہے؟ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو میری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر جو سن لے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ علی بھائی، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنزتم۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا تو خالق نے فرماتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ایک تو دنیا پہ نقصان ہوتا ہے، دنیا پہ نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مال بندہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مال ہے، آپ اب اس وقت آپ دیکھیں بے موسمی بارشیں آ رہی ہیں، گڑا پڑ رہا ہے، کتنا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، معاشی حالات کس طرح خراب ہیں۔ وہ اس لیے خراب ہے کہ ہم لوگ اللہ کا حق نہیں دے رہے۔ بالکل، اگر آج ہم زکوٰۃ ادا کریں تو یہ جتنے بھی یہ موسم مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں۔ میں بلکہ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے آپ نے نا یمن کا مقرر فرمایا کہ آپ نے ادھر جا کے زکوٰۃ لینی ہے، تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ہو گئے، خلفائے راشدین کا بھی دور آیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور خلافت آیا نا تو میں نا مال وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ مال تجارت جو ہے نا بھیج دیا، زکوٰۃ کو جو مال تھا، جو صدقہ تھا، جو فطر تھا، وہ سارا مال میں نے مدینہ شریف بھیج دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، آپ کے اس لیے ہم نہیں مقرر کیا کہ آپ ہمیں یہاں مال بھیجیں، ہم نے آپ کو یمن کے لیے بھیجا ہے، تو آپ یمن کے اندر اس پیسے کو خرچ کریں۔
یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو یمن کے اندر لائیں، جو وہاں کوئی غریب ہیں جو مستحق ہیں ان کو آپ دیں۔ سیدنا معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ آگے عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں کو لینے والا ہی نہیں ہے تو میں کس کو دوں زکوٰۃ؟ جب دوسرا سال آیا، تیسرا سال آیا، آپ نے پھر عرض کی یا عمر فاروق رضی اللہ امیر المؤمنین یہاں کوئی لینے والا بھی نہیں ہے تو میں کس کو زکوٰۃ دوں؟ تو یعنی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس پاکستان کے معاشی حالات کس طرح یعنی ختم ہو سکتے ہیں؟ ہمارے کتنے بھی یہاں لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے کیا نقصان ہے۔ تو دنیا پر جو نقصان ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، آپ خود اندازہ لگا گئے ہیں، ہم اپنے گھر کی حساب لگا لیتے ہیں، ہمیں کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہمارے گھر کے اندر نقصان ہو جاتے ہیں۔ نقصان کیا؟ بیماری کی حالت میں نقصان ہوتے ہیں، مال کی حالت میں نقصان ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا نقصان ہوتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں کہ کسی بندے کو پتہ نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر کیا نقصان ہو رہتے ہیں۔ تو وہ نقصانات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور اللہ اکبر قربان جو رب تعالیٰ نے فرمایا جو میری راہ میں دیتا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اس کا فائدہ تجھے دنیا پہ بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو خالق کائنات فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک دانہ ہم زمین کے اندر بوتے ہیں تو وہ ایک دانے سے دیکھیں خالق کائنات ایک سیٹا اگاتا ہے اور ایک سیٹے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے 7 بالی میں 700 دانے ہوتے ہیں۔ تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے یہ تجھے سمجھانے کی مثال دی ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرے گا نا تو تجھے ڈبل ملے گا۔ تو آج اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، جتنے بھی جو لوگ بیوہ لوگ ہیں یعنی بیوہ عورتیں ہیں، یتیم لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ جو اس چیز کے حقدار ہیں ان تک اگر ہم پہنچائیں تو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارے جو معاشی حالات خراب ہوئے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر بڑی برکت رکھی ہیں۔ اگر آج ہمارے پاکستان کے حالات اگر ہم خود بہتر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہاتھ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ آج سے لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا شروع کر دیں یہ بے موسمی بارشیں ختم ہو جائیں گی، یہ جو گڑھا بڑھ رہا ہے، یہ برف باری ہو رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی فصلیں نقصانات ہو رہے ہیں، افراتفری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، آٹے کے پیچھے لوگ کئی جہاں باک ہو چکے ہیں۔ تو کر صاحب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو روزے کی کیا زکوٰۃ ہے، جسم کی کیا زکوٰۃ ہے؟ جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان یعنی جب روزہ رکھتا ہے تو جب وہ اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے، بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو یہ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک سمجھ لو کہ حضور کے غلاموں پر بہت بڑی ایک نعمت ہے روزے کی، کہ جو بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی ہے۔ روزے کے بڑے ہی فوائد ہیں، اس کے جسمانی بھی بڑے فائدے ہیں، آپ کے روحانی اور باطنی کو پاک کرتا ہے۔ جب آپ بندہ روزہ رکھتا ہے تو انسان کا ظاہر تو پاک ہو ہی جاتا ہے، وہ اپنی عبادت سے پاک کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور بھی ذکر اذکار کرتا ہے۔ لیکن جو روزہ ہوتا ہے نا یہ انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، یعنی انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ تو جب دل انسان کا پاک ہو جائے تو سب کام سبر جاتے ہیں۔ بالکل، ویسے بھی روزہ رکھنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ بالکل جی، ویسے چاہے عام دنوں میں وہ جتنی مرضی گناہ کرے لیکن روزے کی حالت میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، روزہ اس کو بچاتا ہے۔ بالکل۔ تو کار صاحب یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی آپ ٹیکنالوجی طور پہ آپ دیکھ لیں، سائنسی طور پہ دیکھ لیں تو جو سائنسی لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسان کم کھائے اور کتنی دیر نہ کھائے تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک یہ سائنسی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ کم کھاتا ہے تو اس کو کیا یعنی جسم کے اندر کیا فائدے ہوتے ہیں، کن بیماری سے وہ بچتا ہے۔ تو یہ روزہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کے مالک کی جزا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان یہ ہے کہ انسان صبح جب تھوڑا کھاتا ہے وہ سارا دن پھر بھوک اور پیاس پر صبر کرتا ہے تو اس کی یہ فائدہ انسان کے جسمانی جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ نے کئی واقعات آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، جو اسلامی بھائی ہیں ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو الحمدللہ ہماری کینسر کی بیماری ختم ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جان لیوا ہے، یعنی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔
جب بندہ نیت یہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تیرے روزے کے اندر شفا ہے، تیرے روزے کے اندر برکت ہے، تو جب میں اس نیت سے رکھتا تو پھر رب تعالیٰ اس انسان کی باطنی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے اور ظاہری بیماریوں کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ روزے کی حالت میں ہمیں بے حیائی جو جتنے بھی برے کام ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھ کے فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز سے رک جانا، ہر اس برے کام سے رک جانا، جو اللہ کے رسول کا نام۔ ہاں جی جی۔ روزے کی حالت میں ہم یہ نہیں کہ کسی کو غلط نظر سے غلط خیالات رکھنے، تو اس کو روزہ نہیں کہتے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، برا فیل کرنا، یعنی تو روزے کا مطلب ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھنا۔ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کرے تو اس کو کہنا بھائی مجھے روزہ ہے یار۔ سبحان اللہ۔ روزے کی حالت میں آپ نے اگر غصہ آئے تو پھر بھی غصہ نہیں کرنا۔ غصہ نہیں کرنا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قاری صاحب آپ نے جو آج کا ہمارا موضوع تھا زکوٰۃ، اس پر بھی روشنی ڈالی اور ساتھ ہی ہمیں بتایا کہ روزہ انسان کو کتنی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس کے بھی نقصانات یہ ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے آپ کے مال، وہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح آپ سے نکلوا لیتا ہے، لیکن جو آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کے مال کو دگنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں زکوٰۃ کو، جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال کو کبھی کم نہیں ہونے دوں گا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ دیں تو مال کم ہو جائے گا؟ اور اس سب سے بڑی بات یہ علی بھائی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے نا تو سب سے پہلے انسان پر جو وار کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے فرمایا۔ یہ دیکھیں جب بھی آپ جیب سے پیسے خرچ کریں گے نا کسی کو دینے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے دل جو ہے نا وہ آپ کو بڑی طرح آپ کو جھنجھوڑے گا، وہ آپ کو کہے گا کہ یار اس کی پیسے آپ کے کم پڑ جائیں گے، یا اس کا آپ کی کوئی اور چیز لا سکتے ہیں، کیا کرنا کسی غریب کو دیں، یار تو اپنے آپ کے لیے خرچ کر لے یا کوئی اپنی چیز لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اس کا جواب دیا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے جب تم میری راہ پہ خرچ کرے گا نا تو جب خرچ کرنے پہ تیرا دل تجھے جھنجھوڑے نا، تجھے خیالات آئیں کہ یار یہ پیسے میرے کم بن جائیں گے، میں کوئی اور چیز بھی لا سکتا ہوں، کسی غریب کی مدد کرے یا کوئی غریب تیرے پاس آ جائے تو اس کو دینے لگا تو شیطان تجھے روکے۔ تو رب فرماتا ہے یہ شیطان تجھے ورگلائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ورگلائے گا کیا کہ تجھے کہے گا کہ یعنی یہ تجھے دھوکہ دے گا، شیطان تجھے خوف دلائے گا محتاجی کا، بھئی اگر دے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں۔ علی بھائی جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر شیطان اس کو روکتا ہے، اس لیے روکتا ہے، اس کو پتا کہ اگر اس نے دینا شروع کر دیا تو اس کو فائدے ملنے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا کہ اس کے میں ڈبل کر دیتا ہوں، جب اس کا ڈبل ہوگا تو یہ روکے گا نہیں بلکہ یہ تو دیتا جائے گا اس کے پاس جو بھی آگے، بلکہ یہ لوگوں کو بلا کے کہے گا آ جاؤ یار میرے پاس لے جاؤ۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ تو اس لیے دوسرا علی بھائی آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں، جب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر اس بات کو اپنے ذہن میں ریاکاری نہیں بنانا۔ بالکل۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اور اب نے فرمایا کہ اگر تم میری راہ پہ دے رہا ہے نا تو جس کے ساتھ جس کو دیا ہے، جس کے ساتھ انہیں بھلا کیا ہے، اس کو اپنے کام کے لیے بلانا نہیں ہے یا اس کو احسان نہیں جتلانا، کسی کو بتانا نہیں ہے یار میں نے اس کی یہ خدمت کی ہے، یا لوگوں کو دکھانا کہ یار میں نے اس کی یہ خدمت کی ہے، یعنی اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو ایسا کرے گا تو پھر اس کی مثال یہ سن۔ رب تعالیٰ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ رب فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹان ہو پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر ایک غبار آ جائے یعنی دھول وغیرہ آ جائے، مٹی وغیرہ جم جائے۔ رب نے فرمایا جب مٹی جم جائے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس پر بارش آ جائے تو خالق نے فرمایا جب بارش آ گئی تو اس مٹی کو دھو ڈالے گی، یعنی اس گرد و غبار کو دھو ڈالے، وہ چٹان صاف ہو جائے گا۔ تو رب نے فرمایا کہ تیری یہ جو نیکی ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جب تو میری رضا کے لیے کرے گا تو پھر یہ محفوظ رہیں گی، اگر تو دکھلاوے کے لیے کرے گا
یا اس کے بندے پر احسان کرنے کے احسان جتنا کہ یار یہ میرا کانا رہے گا. پنجابی یہ کہتا ہے یار یہ میرا کانا رہے گا, چلو یہ جا بھی مجھے سلام کرے گا جناب او جی حاجی صاحب جناب میری بڑی خدمت کی تھی. تو رب فرماتا ہے جب یہ نیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, یہ تیرا سارا مال ضائع ہو جائے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنے کی, ان کی بہت ضرورت ہے, ہمیں دینی مثال سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو, پر حضور کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے کر صاحب جو آج کا ہمارا موضوع تھا, آپ نے روشنی ڈالی. جی تو ناظرین آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں, گناہوں سے پرہیز کریں اور دوسروں کی امداد کریں. جتنی آپ امداد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرا اور جتنے بھی مسلمین ہیں ان کا ماننا ہے کہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی ہی زیادہ برکتیں عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ ناظرین حضرت علامہ مولانا قاری محمد بنیامین نے آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس پہ بہت ہی خوبصورت انداز سے روشنی ڈالی ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور جو آخر میں آپ سب کو معلوم کہ دعا ہوتی ہے, دعا کر سب سے کروائیں گے. اور دیکھتے رہیں شان اسلام رمضان ٹرانسمیشن.